الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الأسفياء والأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وقال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. آمنت بالله وبآياته. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الصادق المصدوق الأمين. درود پاک. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل عزت اکرام و تکریم حضرات علماء کرام، شکردرہ کے غیور سنی نوجوان مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ایک مرتبہ پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اس عید کے موقع پر جمع ہونے کا موقع عطا کیا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ عید کی نماز کے لیے حضور نے صحابہ کو شہر سے باہر نکل کر کھلے میدان میں عید کی نماز پڑھائی. عید الفطر کے لیے الگ فضائل ہیں، عید الاضحیٰ کے الگ فضائل ہیں. اسلام کے آنے سے پہلے مختلف تہوار تھے. نبی علیہ السلام نے ان تہواروں کی جگہ امت کو عید کی نماز سکھائی. یہ عید الاضحیٰ قربانی کا نام ہے، لیکن اس قربانی کی بنیاد ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے لخت جگر کے گلے پر چھری چلا کر کی. اس کا مطلب یہ ہے صرف جانور ذبح کرنا یہ قربانی نہیں، اپنے نفس، اپنی انا، اپنے تکبر، اپنے غرور، اپنے بڑے پن کو، اپنی فرعونیت کو ذبح کرنا یہ اصل قربانی ہے. قربانی کا مقصد تزکیہ نفس ہے. قربانی کا مقصد اپنی اصلاح ہے. قربانی کا مقصد اپنے اندر عاجزی لانا ہے. جب سے آپ بڑے ہوئے، بلوغت میں پہنچے، نمازیں پڑھنا شروع کی، آپ نے علماء کرام سے قربانی کے فلسفے پہ، عید کے موضوع پہ مختلف گفتگو سنی، مختلف باتیں سنی. بات فضائل سے آگے بڑھ گئی. اس قوم کا المیہ یہ ہے کہ یہ قوم فرائض کو بھول کر فضائل کے پیچھے پڑ گئی. حالانکہ پوچھ فرائض کے بارے میں ہونی ہے، فضائل کے بارے میں پوچھ نہیں ہونی. اس قربانی کے دن قریب آنے میں 20 لوگوں نے مجھ سے ایک ہی مسئلہ پوچھا کہ جی اگر ناخن کٹوا دے تو ہم گناہگار ہوں گے یا نہیں، بال کٹوا لیں ہم گناہگار ہوں گے یا نہیں. یہ یاد رکھیں، ناخن کاٹ لیں، بال کٹوا لیں، کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ مذاق کیا جائے، شاعر اسلام کے ساتھ مذاق کیا جائے
مسلمانوں سے ان کے حقوق چھینے جائیں، مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا جائے، قال اللہ و قال الرسول کہنے والوں کو چھلنی کیا جائے، علماء سے ان کی زندگیاں چھینی جائیں، آزان کے ساتھ مذاق اڑایا جائے، نمازوں پر پابندیاں لگ جائیں، حج عمرہ بند کر دیا جائے، خانہ کعبہ سے جانے سے روک دیا جائے، مسجد نبوی کی آبادی کو ختم کر دیا جائے، اس پر خاموش رہنے پر اللہ ضرور پوچھے گا۔ ناخن کاٹنے پر نہیں پوچھے گا، بال کٹوانے پر نہیں پوچھے گا، ان مسائل کو چھوڑو۔ شریعت کا یہ مزاج نہیں ہے کہ غیر ضروری مسائل کو ضروری بنا دیا جائے، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔ شریعت کا مزاج یہ ہے بندے کو غیرت سکھائی جائے، شریعت کا مزاج یہ ہے بندے کو اللہ کے نام پر قربان ہونا سکھایا جائے، شریعت کا مزاج یہ ہے بندے کو اللہ کے نام پر کٹنا چاہیے، شریعت کا مزاج یہ ہے جہاں حقوق اللہ کی بات ہو، شاعر اسلام کی بات ہو، اسلام کے احکام کی بات ہو، شریعت کے ارکان کی بات ہو، دین کا کوئی ایک رکن مٹ رہا ہو، وہاں مسلمان کا کھڑا ہونا، قربانی دینا، کٹ جانا، اللہ کے لیے ڈٹ جانا، مصیبتیں مشقتیں برداشت کرنا، یہ میرے اللہ کو مطلوب ہے۔ میں نے صرف 3 باتیں آج آپ سے کرنی ہیں۔ پہلی بات، پاکستانی میڈیا سے، پاکستانی اداروں سے، حکومتی نمائندوں سے میری درخواست ہے، خدا را اس پاکستان پر رحم کرو، اس پاکستان کی عوام پر رحم کرو۔ کورونا کا انکار نہیں ہے کہ کورونا کوئی بیماری نہیں ہے، لیکن کورونا کی آڑ میں اس ملک کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، مخلص طبقے سے یہ بات ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ ساری دنیا کا میڈیا کنٹرولڈ ہے، ساری دنیا میں میڈیا حکومت کا پابند ہے، ملکی پالیسیوں کا پابند ہے۔ ہمارے ملک میں میڈیا شطر بے مہار کا کردار ادا کر رہا ہے۔ دنیا نارمل ہونے پہ آئی ہے، ہمارے ہاں کورونا کا پروپیگنڈا اور شوشہ پھر شروع کر دیا گیا ہے۔ میں عوام سے عرض کرنا چاہوں گا، ان لوگوں کو پہچان لو جن کو آپ نے اپنا نمائندہ بنا کر اسمبلیوں میں بھیجا تھا۔ نمائندے کا کام یہ ہوتا ہے اپنی عوام کے لیے، اپنے حلقے کے حقوق کے لیے آواز اٹھائے۔ یہ ہمارے نمائندے کم اور یہ WHO کے غلام زیادہ ہیں۔ آپ ایڈیٹر جنرل آف پاکستان کی رپورٹ پڑھیں، کورونا کے نام پر آنے والے فنڈ میں سے 12 کھرب روپے کا گھپلہ کیا گیا ہے۔ 12 کھرب روپے کا، یہ چیز آن دا ریکارڈ ہے۔ اس کا مطلب یہ، ان کا مقصد صرف پیسے کمانا ہے۔ میں بیماری کا انکار نہیں کر رہا، ساری دنیا بحال ہو گئی ہے۔ UK جو سب سے زیادہ متاثر تھا، وہاں کوئی یہ سب چیز نہیں ہے۔ سب نے یورو کپ دیکھا، اس کا فائنل دیکھا، تماشائیوں کی تعداد دیکھی، سٹیڈیم کھچا کھچ بھرے ہوئے تھے، کوئی SOPs نہیں تھی، کسی نے ماسک نہیں پہنا ہوا تھا، کوئی سوشل ڈسٹینسنگ وہاں پہ نہیں تھی۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان سیریز ہوئی، فائنل تک کھیلے گئے، 2 سیریز کھیلی گئی، کوئی SOPs نہیں تھا، کوئی ماسک نہیں تھا۔ اگر SOPs کی بات ہے، صرف حرم شریف کے لیے، صرف مکہ اور مدینہ کے لیے۔ پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان میچ ہوا، ساری دنیا نے دیکھا، کوئی ماسک نہیں تھا، کوئی SOPs نہیں تھی۔ انہوں نے میڈیا پر شور مچایا ہوا ہے، پاکستان میں چوتھی لہر آ گئی ہے۔ اگر آپ اتنے تجربہ کار ہیں، آپ اتنے قابل ہیں، تو پہلی لہر کا عوام کو کیوں نہیں بتا سکے؟ اگر ویکسین لگائی جا رہی ہے، لوگوں کا علاج کیا جا رہا ہے، تو پھر آپ میڈیا پر آ کر پروپیگنڈا کیوں کر رہے ہیں؟ ساری دنیا میں آپ نے پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈلوا دیا ہے۔
کچھ خدا کا خوف کرو، 5.5 لاکھ لوگ اس 2 سال کے کورونا کے عرصے میں بیرون ملک سے، خاص کر خلیج سے پاکستان آئے، ان کے ویزے ایکسپائر ہو رہے ہیں، وہ جا نہیں سکتے، ان کی نوکریاں خطرے میں۔ انہوں نے کورونا پیٹ کے پروپیگنڈا کر کے ساری دنیا میں پاکستان کو ریڈ لسٹ میں ڈلوا دیا ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ 3rd کلاس ملک پاکستانیوں کو داخلہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ افغانستان سے لوگ وہاں پر جا رہے ہیں، UAE سے لوگ وہاں پہ جا رہے ہیں۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں، ساری دنیا میں سب سے زیادہ کم کورونا کے کیسز پاکستان میں ہیں۔ اگر بیماری بہانا ہے تو میری بات سن لو، اپنے اداروں کی رپورٹ پڑھو، WHO کی رپورٹ پڑھو، کینسر کے مرض سے پاکستان میں سالانہ 1 لاکھ بندہ مر رہا ہے۔ میرے اعداد و شمار آپ جا کر ویریفائی کریں، 1 لاکھ بندہ سالانہ پاکستان میں کینسر کے مرض سے مر رہا ہے۔ 3 لاکھ نئے مریض پاکستان میں ہر سال کینسر کے پیدا ہو رہے ہیں، 3 لاکھ۔ 12 ملین لوگ پاکستان میں اس وقت ہیپاٹائٹس B اور C کا شکار ہے۔ ہر سال 1.5 لاکھ نیا کیس، نئے مریض ہیپاٹائٹس B اور C کے آ رہے ہیں، اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ 3,87,000 کیس پاکستان میں اس وقت HIV ایڈز کے، جو لا علاج بیماری ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں ہے۔ دراصل بات یہ، مسلمانوں آنکھیں کھول لو، اللہ کی قسم، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرمان پورا ہو رہا ہے، سارے کافر اکٹھے ہو جائیں گے، کافروں کے اعلیٰ کار بھی اکٹھے ہو جائیں گے، یہود کے اعلیٰ کار بھی اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ ساری دنیا میں جو فری میسن اور ایلومیناٹی کے نمائندے حکومت کر رہے ہیں، یہ سارے آج اکٹھے ہو گئے۔ ان کا مقصد پاکستان کے خلاف ایک جنگ ہے، مسلمانوں کے خلاف ایک جنگ ہے۔ ایک ہائبرڈ وار کا افتتاح ہو چکا ہے۔ آپ کے سامنے ان گزشتہ چند دنوں کے چند کیسز آپ کے سامنے، چاہے وہ لاہور جوہر ٹاؤن کا دھماکہ ہے، چاہے وہ افغان سفیر کی بیٹی کا معاملہ ہے، چاہے وہ چائنیز انجینئر کی موت کا معاملہ ہے، ان کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے۔ یہ دیکھ لو اس ملک کے ساتھ کیا رہا ہے، اور ہمارے ذمہ داروں کے، ہمارے نمائندوں کے کیا بیان آ رہے ہیں۔ اللہ کا واسطہ اس پاکستان پر رحم کرو، اس میڈیا کو کم از کم کنٹرول کرو، جس کے منہ میں جو بات آئے وہ کر رہا ہے۔ کورونا کے نام پر ساری دنیا میں پاکستان کو بلیک لسٹ کروا دیا تم نے۔ کسی ملک میں پاکستانیوں کو داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ تمہارا ایم کیا ہے؟ ان کا ایم یہی ہے، معیشت برباد کی جائے، لوگوں کو بے روزگار کیا جائے، ان کو بھوک کے ہاتھوں اتنا مجبور کیا جائے کہ انہیں اپنے پیٹ کے علاوہ کسی اور چیز کی فکر ہی نہ ہو، ناموس رسالت کے مسئلے پر بولنے کے لیے ٹائم نہ ہو، پاکستانیت پر بولنے کے لیے ان کے پاس ٹائم نہ ہو، ان کو مسائل میں اتنا الجھا دو۔ اور یہ یاد رکھو، یہ میری پیشن گوئی سن لو، انشاءاللہ الرحمن آل سعود کے دن بھی گنے جا چکے ہیں۔ میرے رب نے چاہا ان کو اللہ انہی کے بندوں کے ہاتھوں سے ذلیل و رسوا کرے گا۔ انہوں نے اپنے تخت بچانے کے لیے، اپنی بادشاہت اور حکومت بچانے کے لیے اللہ کے گھر بند کر دیے۔ سارے سعودیہ میں سنیما ہال کا افتتاح ہے، 60 ہزار بندہ ڈیلی جا کر بغیر فیس کے فلمیں دیکھ رہا ہے۔ شراب خانے کھولے گئے، ایئرپورٹس پر شراب کو الاؤ کر دیا گیا، حرم شریف میں مستورات کی فورسز کو ڈپلوئی کیا گیا ہے۔ جدہ ایئرپورٹ پہ، مدینہ منورہ کے ایئرپورٹ پر نیم برہنہ عورتوں کا وہاں پر ڈپلوئی کیا گیا ہے۔ عمرہ کھولے، آپ جا کر دیکھیں گے، اللہ آپ کو لے کر جائے، سعودی عرب کی وہ حالت نہیں رہی۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان پورا ہونے جا رہا ہے۔ فرمایا وقت ایسا بھی آئے گا، حرم شریف میں داخل ہونے کے لیے بندہ اپنی نگاہیں بچانے پر مجبور ہوگا کہ میں گزروں کہاں سے حرم میں داخل ہونے کے لیے۔ جس گھر کے بارے میں رب کا وعدہ ہے
وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، کہ میرے گھر میں جو بھی آئے میری حفاظت میں اسے کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے افسوس ہے زر خرید مولویوں پر بھی، زر خرید غلاموں پر بھی، زر خرید نمائندوں پر بھی حدیثیں بیان کرتے ہیں جی کہ حضور نے فرمایا جس شہر میں طاعون آ جائے وہاں داخل نہ ہو، اس شہر کو نہ چھوڑو۔ مجھے آپ بتاؤ مسلمانوں کے کون سے ملک میں طاعون آیا ہو؟ کہاں ہے طاعون؟ طاعون کا پتہ ہے طاعون کیا ہے؟ دراصل جی یہودیوں کے وہ نمائندے جن کو پچھلے 25-30 سال سے فری میسن کے لوگ پالتے رہے، ان کی گود میں کھیل کر یہ بڑے ہوئے، آج یہ اقتدار میں آ کر بیٹھے۔ 1400 سال پہلے میرے نبی نے فرما دیا تھا وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍ قَدْ اقْتَرَبَ، عرب کی بربادی ہے، عرب برباد ہو جائیں گے ایک ایسے شر کی وجہ سے جو عنقریب انہی میں سے اٹھے گا۔ یہ یاد رکھ لو، مکہ اور مدینہ محمد بن سلیمان کی وراثت نہیں ہے، مکہ اور مدینہ کسی سعودی کی وراثت نہیں ہے، مکہ اور مدینہ سارے دنیا کے مسلمانوں کا متفقہ مکہ جو ہے وہ قبلہ ہے، کعبہ قبلہ ہے۔ مسجد نبوی اور روضہ اطہر صلی اللہ علیہ وسلم ساری دنیا کے مسلمانوں کا یہ مشترک ایمان کا اثاثہ ہے۔ مجھے افسوس ہے میرے نوجوانوں، ان حکمرانوں سے کوئی امید نہ رکھو کہ مسلمان دنیا کے حکمران اکٹھے ہو کر اس کے خلاف بولیں گے، یہ قطعاً نہیں بولیں گے، یہ جن کا کھاتے ہیں ان کا کھائیں گے۔ آپ فیس بک پر، سوشل میڈیا پر سیاست میں وقت ضائع کرنے کے بجائے یہ آواز اٹھاؤ کہ مکہ اور مدینہ کو کھولا جائے، ان سعودیوں کے خلاف لکھو، کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ زندگی موت کا مالک کون ہے؟ بولو، زندگی موت کا مالک کون ہے؟ پاکستان تو ویسے بھی مائع کھڑا ہے نا، کوئی ایران کا ایجنٹ بنا ہوا ہے، کوئی سعودیوں کا ایجنٹ بنا ہوا ہے، کوئی ایران کے ایجنڈے پہ یہاں کام کر رہا ہے، کوئی سعودیوں کے ایجنڈے پہ کام کر رہا ہے۔ افسوس یہ پاکستانیت مجھے نظر نہیں آتی، پاکستان کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ ان کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ رب کعبہ کی قسم، جو بندہ رب کے دین کے لیے غیرت کھاتا ہے میرا اللہ پھر اس کو نوازتا ہے، ایسا نوازتا ہے۔ صحابہ کا دور چھوڑو، بڑا دور ہے، میں اور آپ وہاں نہیں جا سکتے۔ ہم کہتے ہیں کس سے کہانی ہے، یہ افغانستان کا قضیہ تمہارے سامنے، چند درویشوں کے ہاتھوں، چند بوریہ نشینوں کے ہاتھوں میرے رب نے اس دنیا کی سپر پاور کو ذلیل کیا یہ نہیں کیا، ٹکڑے ہوئے یا نہیں ہوئے، اس کے نیٹو اتحادی بھاگنے پر مجبور ہوئے یا نہیں ہوئے۔ میرے نبی نے 1400 سال پہلے فرمایا تھا یخرجون رایات سود من خراسان، خراسان سے سیاہ جھنڈوں والے نکلیں گے جو میرے دین اور میری شریعت کو لے کر ساری دنیا پر چھا جائیں گے، ساری دنیا پر اسلام کا جھنڈا لہرائیں گے۔ اللہ کی قسم وہ وقت دور نہیں ہے، وہ وقت دور نہیں ہے انشاءاللہ الرحمن۔ میرا اللہ انہی طالبان کے ہاتھوں اور اسی پاکستانی فوج کے ہاتھوں، یہ میں الفاظ سن لو، پاکستانی فوج کا مخلص طبقہ، ہمارے اداروں کا مخلص طبقہ، وہ لوگ جو اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ مخلص ہیں، انہی مجاہدین کے ساتھ مل کر سارے عالم کفر سے لڑیں گے اور اللہ انہی کے ہاتھوں ساری دنیا میں اسلام کو نافذ کرے گا۔ اس وقت مجاہدین نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ کل روس بکھرتے دیکھا تھا، اب انڈیا ٹوٹتا دیکھیں گے، پھر برق جہاد کے شعلوں سے امریکہ جلتا دیکھیں گے۔ لوگ ہنستے تھے کہ یہ طالبان بڑے پاگل ہیں، یہ پگڑیوں والے بڑے سازے، یہ امریکہ کو توڑیں گے۔ کیا تمہیں اللہ کے نبی کا فرمان یاد نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا میری امت کے کچھ درویش ایسے ہیں، میری امت کے کچھ مجاہد ایسے ہیں، میری امت کے کچھ غیرت مند ایسے ہیں، ان من عباد اللہ لو اقسم علی اللہ لابرا۔ میری امت کے کچھ درویش ایسے ہیں، کچھ نیک صفت لوگ ایسے ہیں، کچھ مجاہد ایسے ہیں، اگر وہ کسی بات پر قسم کھا لے تو اللہ کی قسم اللہ ان کی بات کو ضرور پورا کرتا ہے۔ صحابہ کا زمانہ دور ہے،
انہوں نے نعرہ لگایا، اللہ نے ان کے ہاتھوں سارے عالم کفر کو ذلیل کروایا۔ اب ایک نیا اتحاد بننے جا رہا ہے، یہ دشمن آپس میں دوست بن گئے، رشیا امریکہ آپس میں دوست بن گئے۔ ان کا مقصد دنیا سے یاد رکھو، اسلام کو مٹانا ہے، پاکستان کو مٹانا ہے۔ اصل میں یہ یاد رکھ لو، اور جنرل حمید اللہ اس کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل کرے، اس نے کہا تھا امریکہ افغانستان میں افغانیوں کے لیے نہیں آیا، پاکستان کے لیے آیا۔ اب حالات ہمارے لیے بننے شروع ہو گئے۔ اپنی صفوں کا انتخاب کر لو، اپنی صفیں چن لو کہ تم نے کس صف میں کھڑا ہونا ہے۔ وہ بندہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا جو ہوا کے رخ پہ چلے، جس طرف ہوا ہو وہاں چل پڑے۔ نہیں، اپنی صفیں چن لو۔ تم نے مہدی کا ساتھ دینا ہے یا دجال کا ساتھ دینا ہے، تم نے حزب اللہ میں شامل ہونا ہے یا حزب الشیطان میں شامل ہونا ہے۔ اپنی صفوں کا انتخاب کرو اور دن رات اللہ سے یہ دعا مانگو، یا اللہ ہمیں دین کی نصرت کے لیے قبول فرما، دین کی نصرت کے لیے قبول فرما۔ اب ابھی سے اللہ اگر خانہ کعبہ کی حفاظت کا کام لے سکتا ہے، اس رب کے ساتھ رو کر دعائیں مانگو نا کہ یا اللہ اگر ابدیل سے تو خانہ کعبہ کی حفاظت کا کام لے سکتا ہے، ہماری خلقت پر ہمارے احسن ہونے کی تو نے قسم کھائی ہے، ہم سے بھی دین کا کام لے لے۔ دین کے خلاف چلنے والی زبان کو روکو، دین کے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو روکو۔ اللہ کو قربانی چاہیے، خود بھی قربانی دو، اپنی اولاد کو قربانی کے لیے تیار کرو۔ آج جانور کے گلے پر چھری پھیرنے کے بعد یہ یاد رکھو، کسی کے اندر انا ہے، تکبر ہے، رشتے توڑے ہوئے، اس انا پر بھی چھری پھیر کے اپنے دوستوں کو راضی کرے، اپنے دلوں کو صاف کر لو۔ میرے اللہ کو یہی مطلوب ہے۔ میرے ایک دو اعلانات ہیں، گزارشیں، یہ ذرا سماعت کرو۔ پہلی بات یہ ہے، قربانی بڑا اہم فریضہ ہے۔ دین کا کوئی بھی کام اس شکل میں نہ کریں کہ کسی کو دیکھ کر دین سے نفرت ہو، یہ سب سے میری درخواست ہے۔ دین کا کوئی بھی کام اس طرح نہ کریں کہ وہ دیکھ کر لوگوں کو دین سے نفرت ہو۔ آپ نے قربانی کرنی ہے، قربانی کریں، لیکن قربانی کی علائشیں، قربانی کا گن، اس کی آنتیں، اوجڑی سے نکلنے والا گن، آج گورنمنٹ نے ویسے بھی کل شاپر تقسیم کی، اگر کسی کے پاس شاکر ہے تو ویلن گڈ، شاپر نہیں ہے کسی کے پاس خود انتظام کرے، ریڑھی میں ڈال کر ایسی جگہ پھینک آئے جہاں سے بلدیاں اٹھائے، کسی کے محلے میں جا کر نہ پھینکے، کسی کے گھر کے آگے نہ پھینکے کہ آپ کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو، ایسا کام نہیں کرنا۔ قبرستان میں آپ نے گند نہیں پھینکنا، خاص کر کے پچھلے سال قبرستان میں گند پھینکا گیا تھا اور آپ یقین کریں پیسے دے کر اٹھوایا گیا اور بڑی سخت بدبو تھی، لوگ گزر نہیں سکتے۔ باہر مختلف لوگ چندوں کے لیے ان کے ساتھ بھی تعاون کریں، مسجد عائشہ کے لیے ساتھی آئے انہوں نے چٹ بھیجی ہے، ان کے ساتھ بھی تعاون کریں۔ اللہ پاک ہماری باتوں کو قبول فرمائے۔